حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ نہیں، میں صبر کر لوں گا، میں رہوں گا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ایک ایسا عمل ظاہر ہوا جو ظاہراً اس کا فہم دشوار تھا، اس کو صحیح جاننا ظاہر میں دشوار تھا، کہ آپ کو ایک کشتی والے نے بغیر کرایہ لیے ہوئے منزل تک پہنچا دیا اور کشتی نہیں تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا، عیبدار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہراً یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آپ نے عرض کیا کہ خضر، اس شخص نے تو مہربانی کی اور ہم نے اس کی کشتی کو توڑ دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب سوال نہیں کروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا، اس کو آپ نے مارا اور وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ آپ نے پھر عرض کیا کہ خضر، اس بچے کا کیا قصور تھا، اس کو آپ نے کیوں مار دیا؟ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیے گا۔ آپ نے پھر معذرت کی اور بات آگے بڑھی۔ تیسرا مقام آیا جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گاؤں میں جا کر کے اس گاؤں میں مہمان بننے کی خواہش ظاہر کی۔ گاؤں والوں نے آپ کی خواہش کا احترام نہیں کیا۔ اسی گاؤں میں ایک دیوار گر رہی تھی، ایک گھر کی ایک دیوار ٹوٹی جا رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی محنت کر کے اس کو سیدھی کر دیا، کاندھا لگا کر کے اس دیوار کو سیدھی کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جس گاؤں کے لوگوں نے آپ کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، اس گاؤں میں آپ ٹوٹی ہوئی دیوار کے لیے محنت کی اور اس دیوار کو آپ سیدھی کرنے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نہیں صبر کر پائیے گا، اور ہم نے جو یہ تینوں کام کیا ہے اس کی تعویل بھی اب سن لیجئے، اس کی تعویل بھی اب سن لیجئے۔ تو لفظ تعویل یہاں بھی آیا۔ ہم نے بتایا کہ قرآن میں کتنے مقامات پہ تعویل کا استعمال ہوا ہے؟ 15 مقامات پہ۔ اب یہاں بھی حضرت خضر علیہ السلام تعویل کرتے ہیں اپنے تینوں اعمال کی، اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہے تو ان کی تعویل تو ہم اور آپ قبول کر لیں گے، لیکن یہی تعویل اگر کوئی ہم میں سے کرتا تو شاید ہم لوگ نہیں قبول کرتے۔ ہم لوگ کہتے کہ یہ کوئی بات ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام اس پہلے عمل کی تعویل بتائی کہ ہم نے اس کشتی والے کی کشتی کو عیبدار اس لیے بنا دیا کیونکہ اگر عیبدار نہیں کیا ہوتا تو وہ کشتی اس کے پاس نہیں رہتی، کیونکہ ایک یہاں بادشاہ ہے جو نئی کشتیوں کو قبضہ کر لیتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، وہ نئی کشتیوں پہ اپنا بنا لیتا ہے، تو وہ بیچارہ کشتی ہی سے ہاتھ دھو دیتا۔ اس لیے ہم نے اس کی کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ کشتی تو رہے اس کے پاس، تاکہ کم سے کم روزی روٹی اپنی چلتی رہے اس کی۔ تو یہ تعویل معقول تھی، سمجھ میں آ گئی۔ اس بچے کو ہم نے اس لیے قتل کر دیا کیونکہ وہ بچہ ایسا تھا جس سے اس کے ماں باپ بڑی محبت کرتے تھے، اور اس بچے کی محبت میں اس کے ماں باپ فتنے میں پڑ جاتے، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس بچے کا متبادل اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے پاس آئے، اس کے ماں باپ کے لیے آئے، جو ظاہری اور معنوی حساب سے دونوں اعتبار سے اس کے لیے رحمت ہو۔ تو اسی لیے ہم نے اس بچے کو قتل کیا، مار دیا۔ اس دیوار کو جو ہم نے سیدھی کی ہے تو اس دیوار کو اس لیے سیدھی کی ہے کہ یہ دو بچے کی دیوار ہے اور اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، اور اس کے باپ نے اس دیوار کے اندر خزانہ چھپا رکھا ہے۔ یہ دونوں بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ خزانہ ان کے کام آئیں گے، اور آج اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کھل جاتا اور لوگ اس پہ قابض ہو جاتے۔ اس لیے ہم نے ان دونوں بچوں کی رعایت کی اور اس کی مدد کی کیونکہ اس کے والدین نیک تھے۔ تو یہ تعویل ہے ہمارے ان اعمال کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم نے کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے،
اسرار و رموز سے واقف تھے، وہ باطن اور رموز کی باتیں ان کے اوپر منکشف تھی، اس لیے ان کے لیے یہ عمل کوئی بڑا عمل نہیں تھا۔ لیکن وہی علم جو حضرت خضر علیہ السلام پہ منکشف تھا، اس علم سے اللہ رب العزت نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، اور انبیاء غیب داں ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے نبیوں کے پاس علوم غیبیہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جس علم سے اللہ نے آگاہ کیا تھا، وہ علم ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اس لیے یہ اپنے علم کے حساب سے معترض تھے اور سائل تھے، اور ان کا سوال اپنی جگہ درست تھا۔ اور یہی تو بتانے کے لیے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا اللہ نے، کہ موسیٰ تم سے بھی بڑے لوگ ہیں، کچھ ایسی بات بھی ہے کہ جو میں نے دوسروں کو بتائی ہے تم کو نہیں بتائی ہے، جاؤ ذرا دیکھ لو۔ تو وہاں گئے تو علم تعویل سے واقفیت ہوئی، یوں کہا جائے کہ علم تعویل کا بھید ان کے اوپر کھل گیا، اسرار و رموز منکشف ہوئے۔ اللہ کے خاص بندے سے ملنے کے بعد اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، مرسل ہیں، ان کے اوپر وہ چیز کھلی جو ان سے پہلے ان کے اوپر نہیں کھلی ہوئی تھی، یہ واضح ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اپنی زبان میں بولیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتویٰ لگایا کہ نہیں لگایا؟ فتویٰ لگا، لیکن کیا وہ فتویٰ اپنی جگہ ٹھہرا؟ فتویٰ اپنی جگہ ٹھہر پایا؟ نہیں ٹھہر پایا۔ کیوں نہیں ٹھہر پایا؟ کیونکہ تعویل آ گئی ادھر سے۔ جب اس عمل کی تعویل آ گئی، اس عمل کی وضاحت آ گئی، اس عمل کے اوپر عامل نے اور فاعل نے اپنی بات رکھ دی، تو بتائیے کہ وہ فتویٰ اپنی جگہ ٹھہر پایا؟ نہیں ٹھہر پایا۔ یا یہ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پہ اڑے ہی رہ جاتے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اڑے ہی رہ جاتے، تو کیا ان کا یہ حکم لگانا حضرت خضر علیہ السلام پہ درست ہوتا؟ یہ صرف سوال ہے ہمارا۔ یا یہ کہ اس حکم کا انطباق حضرت خضر علیہ السلام پہ تعویل پیش کرنے کے بعد ہوتا، عقلاً، علماً، اصولاً منطبق نہیں ہوتا یہ فتویٰ۔ فتویٰ دینے والے نے دے دیا، لیکن یہ فتویٰ منطبق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تعویل پیش کرنے کے بعد فتویٰ منطبق نہیں ہوگا، انطباق نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا؟ سیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ اللہ نے اپنے اسرار کو دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا حضرت خضر کے پاس۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد جو منکشف ہوتا گیا، اور وہ نبی مرسل اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو قبول کرتے چلے گئے کہ آپ نے صحیح کہا۔ اور آخر میں جو بات حضرت خضر علیہ السلام نے کہی، وہ یہ کہی کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان تفریق ہو گئی، فراق بینی و بینک، اور آپ نہیں صبر کر پائے، اور یہ سب ہے تعویل جو ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ یہاں پہ ہم اور آپ بھی ہوتے تو اعتراض کر دیتے کہ آپ بچے کو مار رہے ہیں، ایک پاک جان کو مار رہے ہیں، اور تعویل کر رہے ہیں کہ دوسری جان آئے گی۔ یہ قابل قبول ہے جناب؟ یہ تعویل ہے کہ تحریف ہے؟ اعتراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم جیسے ظلم ہوتے لوگ تو اعتراض کر دیتے کہ تحریف کو آپ تعویل کہتے ہیں۔